خبردار، روحانی علم و نالج، آگاہی اور معلومات کے بغیر حاضری و تسخیر جن و موکلات، ہلاکت و تباہی دشمن، محبت و تسخیر، حاضری مطلوب اور ہر قسم کی زکوٰۃ اور چلکشی کا عمل کرنے سے اجتناب کیجیے گا، نیز یہ کہ ناجائز و نامشروع مقاصد کے لیے کوئی بھی وظیفہ و عمل نہ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین حضرات، آج میں پستول، بندوق، خنجر، چھری اور باقی گولی اور گولہ بارود سے کلی حفاظت اور تیغ بندی کے لیے سورہ توبہ کی آخری آیات کریمہ لقد جاءکم رسول کا نقش پیش کر رہا ہوں۔ اسی چینل میں طریقہ وظیفہ و عمل یا قانون وظیفہ و عمل کے نام سے ایک ویڈیو بھی ہے ناظرین، جس میں ہر وظیفہ و عمل کے لیے ضروری ہدایات دی گئی ہے۔ اگر ممکن ہو تو کسی بھی وظیفہ و عمل سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ ناظرین۔ اسکرین پر دیکھیں ناظرین، کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے ہے جس پر تیغ بندی کا عمل اور نقش درج ہے، جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے۔ یہ کتاب 256 سال پہلے قاہرہ مصر سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے۔ عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں۔ سحر و جادو اور جن و عصیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری، مکمل اور پرماننٹ علاج کے لیے کومنٹ کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین۔ اب آئیے ناظرین، دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ پستول، بندوق، خنجر، چھری اور باقی گولہ اور گولہ بارود سے مکمل حفاظت اور تیغ بندی کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے۔ آئیے، تیغ بندی کے لیے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم رسول کا نقش مشک، عنبر، زعفران اور آب گلاب سے قمر در عقرب کے وقت قمر در عقرب میں لکھ کر اپنے پاس رکھے، جب تک وہ اس کے پاس ہو تو اس پر کوئی تلوار، چاقو، چھری، لوہا اور گولی اور گولہ بارود اثر نہ کرے اور کارگر نہ ہو سکے۔ نقش لکھنے کا طریقہ یہ ہے ناظرین۔ یہ وہی آیات کریمہ ہے ناظرین جو آپ نے لکھنی ہے نقش میں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ یاد رکھیں ناظرین کہ جب بھی آپ کو کہا جاتا ہے کوئی صورت ہو یا آیت کریمہ ہو، آپ نے لکھنا ہے، لکھنے کے لیے ہو، آپ نے زیر زبر اور اعراب آپ نے نہیں ڈالنا اور نہیں لکھنا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم جو نا یہ شد لکھ سکتے ہو، شد یہ دیکھو جس طرح سے رے پر شد ہے، شد لکھ سکتے ہو، 3-4 ہے اس میں، مثلا 3-4 ہے، وہ آپ لکھیں بے شک۔ اگر آپ وہ بھی نہیں لکھ سکتے وہ بھی چھوڑ دیں آپ۔ صرف جو نا شرط یہ ہے کہ حروف اور کلمات کمپلیٹلی بالکل مکمل ہو، اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، زیر زبر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیات آپ نے اس نقش میں 4 مرتبہ آپ نے لکھنی ہے۔ اب میں آپ کو نقش دکھاتا ہوں کہ طریقہ کیا ہے نقش لکھنے اور پر کرنے کا، ٹھیک ہے؟ یہ کہ نقش آپ نے کس سیاہی سے کب لکھنا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ قمر در عقرب میں یہ نقش لکھنا ہے۔ قمر در عقرب ہر ماہ یہ وقت آتا ہے اور 3-3.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ ہر ماہ، ہر مہینے میں قمر در عقرب کا وقت آئے گا۔ جب بھی آپ نے بنانا ہو، جو بھی آپ کمنٹ کر کے پوچھ کے قمر در عقرب معلوم کر سکتے ہیں۔ بطور مثال دسمبر میں قمر در عقرب کا دن جو ہے نا 19 دسمبر تھا، جو کہ گزر چکا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سیاہی کس سیاہی سے لکھنی ہے؟ سیاہی آپ نے لینی ہے مشک،
عنبر، زعفران، ان تینوں کو لے کے تھوڑے تینوں کو جو نا لے کے آب گلاب کا پانی اس میں ملا کے سیاہی بنائیں گے۔ یہ چیزیں جو نا پنسار کی دکان، دواخانوں سے اور عطر والی دکانوں سے یہ مل سکتی ہے۔ ان میں سے سیاہی بنائیں گے، اور قمر در اقرب میں جب چاند جو نا اقرب میں ہو، ہر مہینہ یہ وقت آتا ہے، ہر مہینے میں 3-3.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دسمبر کا گزر گیا، جنوری کا، جس مہینے کا آپ نے معلوم کرنا ہو کمنٹ کر کے ہم آپ کو بتا دیں گے، ٹائم بھی بتا دیں گے کہ قمر در اقرب کا وقت کون سا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ یہ جو نا نقش آپ نے اس طرح پر کرنا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے درمیان میں 4 مرتبہ لقد لکھا ہوا ہے، لقد۔ یہ نقش ہے، نقش معاشر کہتے ہیں، 10x10، ادھر سے بھی 10 ہے، ادھر سے بھی 10 ہے، 10 ضرب 10 100 خانے ہو گئے۔ 100 خانے میں 25 خانوں میں، یہ دیکھیں 4 حصوں میں تقسیم کرو کچی پینسل سے، پھر اس پینسل کی لائن کو آپ مٹا بھی سکتے ہیں بعد میں ربڑ سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو نا 25 خانوں میں جو نا 1 مرتبہ لکھنی ہے یہ آیات، 25 خانوں میں اگلا اور 25 خانوں میں اگلا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں 4 مرتبہ یہاں لقد ہے۔ اس لقد کا جو نا اس کا رخ اس طرف ہے، یہاں سے شروع کر کے یہاں عظیم تک ختم کرنا ہے۔ اس لقد کا رخ اس طرف ہے، یہاں سے شروع کر کے یہاں تک ختم کرنا ہے۔ اس لقد کا اس طرف، اس لقد کا اس طرف، ٹھیک ہے۔ میں نے 2 کلر 3 کلر میں آپ کو سمجھانے کے لیے بنایا ہے یہ۔ آپ صرف ایک ہی کلر میں بنائیں یا 2 کلر میں، 2 کلر بھی کر سکتے ہو، آپ کی مرضی ہے۔ جس طرح اسی طرح بلیک میں آپ نقش بنائیں گے، اور بلو میں یا گرین میں یا ریڈ میں آپ نے آیت کریمہ لکھیں گے۔ لیکن اس کو آسان میں کرتا ہوں، آپ گھبرائیں نا، میں جو نا ابھی آسان میں آپ کو دکھاتا ہوں، بتاتا ہوں کس طرح لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے 10x10 نقش بنانا ہے، یہ بلیک کلر جو ہے نا، 10 ادھر سے 10 ادھر سے، یہ نقش بن گیا۔ اس کے بعد چاروں طرف جو نا یہ قرآنی آیت کریمہ ہے، یہ آپ نے لکھنی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اوپر دیکھیں، قولہ الحق وَلَهُ الملک، اس کا قول حق ہے اور بادشاہت اسی کی ہے، یہ آیت کریمہ ہے۔ اس کے اوپر جو ہے نا آپ نے 4 مقرب فرشتے لکھنے ہیں۔ دیکھیں 4 مقرب فرشتے یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے، جبرائیلو، یہاں عزرائیلو، یہاں میکائیلو، یہاں اسرافیلو، 4 مقرب فرشتے بھی ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عدد ہے، وہ عدد لکھ کے آپ نے یہاں پہ یہ آیات 4 مرتبہ یہ آیات لکھنی ہے۔ آسان ترین طریقہ کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر بلاخر آپ نے اصل نقش آپ کا یہی ہوگا، یا 2 کلر یا 1 کلر، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کا آسان نسخہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں اس کو 4 پر میں نے تقسیم کیا ہے، یہ 25 خانے، یہ 25 خانے، یہ 25 خانے، یہ 25 خانے، ہر ایک کو یہاں سے شروع کرنا ہے۔ دیکھیں 4 لقد یہاں پہ ہے، اس لقد کو اس طرف لے جانا ہے، یہاں ختم کرنا ہے، اس لقد کو اس طرف لے جانا ہے، یہاں ختم کرنا ہے، اس لقد کو اس طرف لے جانا ہے، یہاں ختم کرنا ہے، اس لقد کو اس طرف لے جانا ہے، یہاں ختم کرنا ہے۔ 4 مرتبہ یہ آیات کریمہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ 25 خانے، یہ دیکھو مساوی تقسیم ہے۔ آپ اس کو 4 حصوں میں کچی پنسل سے ایک باریک لائن سے آپ تقسیم بھی کر سکتے ہیں، بعد میں اس لائن کو آپ مٹا دیں بے شک ربڑ سے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے پر کرنا ہے۔ جب پر کر لیا آپ نے، مکمل ہو گیا، 4 مرتبہ یہ آیات لکھ دی، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دھونی دینی ہے خوشبو کی، عود، عنبر، زعفران یا گلاب یا جو بھی خوشبو ہو آپ نے دھونی دینی ہے، میٹرو ملن اگربتی ہو، جو بھی ہو۔ دھونی دینے کے بعد 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ایک سفید کاغذ پر دم کرنا ہے۔ سفید کاغذ پر دم کر کے آپ نے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد یہاں لکھ کر آپ نے جو نا یہ نقش بنانا شروع کرنا ہے۔ یہ نقش جب مکمل ہوگا، نقش ہوگا، پھر آیات کریمہ 4 مرتبہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد آخر میں پھر جو نا آپ نے 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس پر آپ نے دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد خوشبو کی اس کو دھونی دینی ہے۔ دھونی دیں گے میٹرو ملن اگربتی کی، گلاب، عود، عنبر جو بھی ہو اس کی دھونی دینی ہے، یا لبان کی۔ دھونی دینے کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔
فولڈ کرنا ہے. پھر آپ نے اصل شکل جو ہے نا نقش کا یہ ہوگا. یہ دیکھو 4 کلر آپ نے نہیں شو کرنا ہے. اس طرح 2 کلر بھی کر سکتے ہیں, ایک ہی کلر بھی کر سکتے ہو, لیکن وہ جو 4 کلر ہے وہ جو میں نے شو کیا آپ کو دکھایا وہ آپ کو سہولت کے لیے میں نے دکھایا. 4 کلر آپ نے اس طرح نہیں کرنا. ہاں, کچے پینسل سے لائن لگا کے 4 حصوں میں تقسیم کریں. آسانی سے جب آپ لکھیں گے پھر آپ اس پینسل والی لائن کو جو نا آپ نے مٹانا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ بچے گا جو نا یہ نقش جو نا. اب زیر زبر آپ نے نہیں لکھنا, زیر زبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. اس طرح آپ کا نقش ہوگا. اس کو آپ نے اس پر 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دم کرنا ہے. پھر اس کے بعد خوشبو کی دونی دینی ہے. اس کے بعد آپ نے فولڈ کرنا ہے. فولڈ کر کے پلاسٹک میں, چھوٹے پلاسٹک میں کر کے آپ نے اس پر چھوٹا بنا کے ٹیپ لگانا ہے. ٹیپ لگانے کے بعد موم جامع کرنا ہے. موم 20 روپے 30 روپے کی زرد موم حکیم کی دکان سے لائیں گے. زرد موم حکیم کی دکان سے تعویذ کو موم جامع کرنے کے لیے اس کو پلیٹ میں جو نا چولہے میں گرم کر کے وہ پگھل جاتی ہے. اس کو جو نا انگلی سے یا چھری سے اس پر جو نا کورسا چلائیں گے. موم جامع ہو گیا. موم جامع کرنے کے بعد اب آپ کی مرضی ہے. موم جامع کرنے کے بعد اس کو چمڑے میں کرنا ہے یا 3 تہ کپڑے میں کرنا ہے. کپڑا کوئی بھی کلر ہو, گرین ہو, لال ہو یا بلیک ہو, جو بھی ہو, تو 3 تہ کپڑے میں کرو یا ایک چمڑے میں کرو. اب آپ اس کے لیے پاس رکھو گے. پاس رکھنے کا مطلب ہے, کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پاس رکھے. پاس رکھنا مطلب ہے کہ آپ بازو پر بھی باندھ سکتے ہیں, گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اوپر سینے کی طرف جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں. جب تک یہ نقش پاس رہے گا تجھ پر جو نا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی گولی, چھری, چاقو, تلوار, خنجر, گولہ بارود وغیرہ, بم وغیرہ آپ پر اثر نہیں کرے گا اور کارگر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جناب. مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے. ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا. اگلی ویڈیو تک خدا حافظ. سبسکرائب کرنے کا شکریہ. والسلام علی من اتبع الہدی.